بڑی پیاری بات ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں سوال کیا. آپ کا نام؟ ایاز خان صاحب نے کہا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ایک 5ویں فقہ مرتب کر لیں اور ہم دل بڑا کر کے اس کو قبول کر لیں گے. آپ مفتی طارق مسعود صاحب سے پوچھیں کہ فقہ مرتب کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یا اس کے رسول نے دیا ہے؟ اگر تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم ہوتا تو سب سے پہلے فقہ صحابہ مرتب کرتے، تابعین مرتب کرتے. امام بخاری صحیح بخاری حدیث کا مجموعہ لکھنے کی بجائے فقہ کا مجموعہ لکھ دیتے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فقہ کا مجموعہ لکھنے کا کوئی شرعی حکم نہیں ہے. اگر شرعی حکم ہوتا تو پھر صحابہ کرام فقہ مرتب کرتے. چونکہ شرعی حکم نہیں ہے، یہ آپ لوگوں نے بعد کے لوگوں نے اس کو مرتب کیا ہے، اسی وجہ سے فرقہ واریت پیدا ہوئی ہے. اور شافعیوں نے حنفیوں کے قتل کا فتویٰ دیا ہے اور حنفیوں نے شافعیوں کے قتل کا فتویٰ دیا ہے. اور اسلام کی تاریخ کے اندر ایسی بدبودار جنگیں ہوئی ہیں کہ جو صرف یہ فتووں پر بنائی ہوئی جو فقہ ہے اس کے حاملین نے ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیے. اس لیے ایسا کوئی شرعی حکم ہے ہی نہیں. یہ دیکھیں نا، یہ جو فقہ ہوتی ہے یہ کسی عالم کی سوچ ہے. عالم کی سوچ تو یونیورسل نہیں نہ ہو سکتی کہ 1000 سال کے بعد بھی آپ کی وہ سوچ لگے اور اس کے بعد پیدا ہونے والے لوگ بھی آپ کی سوچ کو ماننے کے پابند ہوں. ٹھیک ہے، یونیورسل اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہے. اور حالات بدلتے ہیں، حالات بدلنے سے احکام بدلتے ہیں. جو لوگ برفانی علاقوں میں رہتے ہیں وہ تیمم کیسے کریں گے؟ وہ وضو کیسے کریں گے؟ وہ جرابے موزے جوتے کیسے اتاریں گے؟ ٹھیک ہے، وہ جمع کرنے کے بعد غسل کیسے کریں گے؟ میاں بیوی آپس میں سیکس کریں. ظاہری بات ہے احکام، مصائب، حوادث اور علاقوں کے مطابق بدلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو تبدیلیاں ہیں موسمی، جغرافیائی، علاقائی، قومائی حالات سے، مصائب سے، تو اس میں علماء کے مختلف فتوے ہوتے ہیں اور وہ یونیورسل نہیں ہوتے، وہ لیمیٹڈ ہوتے ہیں. مثال علماء نے فتوے دیے کہ آپ صف بندی ایسے کریں جس پر کرونا افیکٹ نہ کرے 1.25 میٹر کے تناسب سے. ٹھیک ہے، اب یہ جو فتویٰ ہے وہ لیمیٹڈ تھا جو ان حالات میں تھا. کچھ علماء نے کہا کہ آپ ایسے صف بندی نہ کریں، آپ گھروں میں نماز پڑھ لیں. اور کچھ علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دجالی فتنہ ہے، آپ کے دین کے خلاف سازش ہے، آپ اسی طرح کھڑے ہوں جس طرح آپ پہلے کھڑے ہوتے تھے. یہ 3 مختلف فتوے، تینوں ہی اللہ سے ڈرنے والے، تینوں ہی ماہر، تینوں ہی مجتہد. تو ہم کہتے ہیں یہ جو فقہ ہے یہ اس میں انسانوں میں کانٹراڈکشن ہوتا ہے اور یہ چیزیں وقتی ہوتی ہیں اور یہ یونیورسل نہیں ہوتی، اور نہ ہی کسی نے ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم فقہ کو مرتب کریں. جی یہ جو کہا جاتا ہے کہ چاروں فقہوں کے اندر ہی رہنا چاہیے انسان کو، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ نے کہا ہے چاروں فقہوں کے اندر داخل ہو جاؤ. اللہ نے کہا ہے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. یہ انسانوں کی بنائی ہوئی آراء ہیں. انسانوں کی بنائی ہوئی آراء کے اندر نہیں رہ سکتا. اب آپ دیکھیں پاکستان کے اندر مسلمانوں کو سری لنکن ہندوؤں کی آنکھیں لگ رہی ہیں. ہماری مسجد کے قاری صاحب ہیں، اسی محلہ میں رہتے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا تھا. اب ہندو نے آنکھ دی وہاں پر جو تھا کافر، وہ انہوں نے پتلی یہاں پر ڈالی، اب مسلمان کو نظر آ رہا ہے. ہم خون دے رہے ہیں، حسب و نسب کے ہم بڑے پابند ہیں. موچی تیلی نائی تے مردہ ہوئے پیو بھرا پتر تے آندے نے پائی خون دی بوتل چاہیے دی، ادو کوئی نہیں پوچھتا تیری برادری کی. میں موچیاں دا خون نہیں لوانا. کیوں جی؟ پنڈر صاحب یہ ڈاکٹر ہیں اور ماشاءاللہ جٹ بھی ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں، اب کیا تھا، اب جو ہیں وہ یہاں پر کچھ علماء ہوتے ہیں جن کی سوچ فکر سطحی ہوتی ہے، ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہوتا، نہ وہ چاہتے ہیں کہ امت کو نقصان ہو،
لیکن انہوں نے فتویٰ دیا خبردار جویں منی کسے دی کسے نو نہیں لگ سکتی ایویں خون بھی کسے نو کسے دا نہیں لگ سکتا. انہوں نے ایک قیاس کیا. اب جو علماء کہتے ہیں خون دینا جائز ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کون سا کسی کے یوٹرس کے اندر خون رکھ رہے ہیں، اس کی باڈی میں دے رہے ہیں. اور شریعت کہتی ہے جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا. اور دیکھیں جدید دور میں اسی طرح پہلے کیا تھا کہ ولادت کی تنگی، اسر الولادہ، کہتے تھے کوئی نہیں غلطی مر دی ہے مر جائے شہید ہے. اب کیا ہے کہ دنیا کے اندر مسلمان سائنسدانوں نے جراحی کا عمل متعارف کروایا، پیٹ کو کاٹ کر بچے کو باہر نکالتے تھے پرانے دور میں بھی. اب میں اکثر کہتا ہوں مسلمانوں کو کہ تم ایمان کو پکڑو، اسلام کو پکڑو. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو تمہارا خادم بنایا ہے، وہ فارمولے بناتے رہیں گے تم استعمال کرتے رہو، لیکن پکڑو کس کو؟ کس کو پکڑو؟